بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب بابا خدا حافظ۔ پھانسی کی سزا۔ معصومت سب کا خیر بیان کرتی ہیں کہ وہ بہت محتاط رہتے تھے اور ہر چیز کا لحاظ رکھتے تھے۔ کبھی کبھی جب کچھ دوستوں کے ساتھ گھر پر آتے تو ان کے پاس امام خمینی کی تقریروں کی کیسیٹیں ہوتیں۔ ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے، نیچے کی منزل میں ہم اور اوپری منزل پر مالک مکان عبدالحسین اپنے دوستوں کے ساتھ اندر کے کمرے میں چلے جاتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً مجھے خبر کر دینا تاکہ ہم ٹیپ ریکارڈ بند کر دیں۔ پہلے جب مجھے کچھ معلوم نہ تھا تو میں اس کی وجہ پوچھتی تھی۔ وہ جواب دیتے تھے یہ کیسیٹیں جس کے پاس سے برآمد ہوں گی اسے قید کی سزا ہوگی۔ جب امام خمینی کا کوئی نیا بیان آتا تو انہیں طالب علموں کے ساتھ آپ کمرے میں بند ہو جاتے اور جہاں تک ہو سکتا تھا اس کی نقل تیار کرتے تھے، پھر رات کو ان کاغذوں کو وہ لوگ ادھر ادھر بانٹتے تھے۔ وہ بہت کم سوتے تھے اور اس کا بھی کوئی وقت معین نہ تھا۔ آپ کبھی بھی بغیر غسل شہادت کے گھر سے باہر قدم نہیں نکالتے تھے۔ کام پر بھی جاتے تو غسل شہادت کر کے ہی جاتے۔ کہتے تھے اس طرح اگر کسی حادثے کا بھی شکار ہو گیا تو شہید کا اجر ملے گا۔ وہ دن کو کام کرتے تھے اور رات کو پڑھائی۔ آپ کی انقلابی سرگرمیاں بھی اپنے شباب پر تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گھر آئے۔ ان کے پاس کچھ کیسٹیں تھیں جن کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ امام خمینی کی تقریر ہے جو ابھی پیرس سے آئی ہے۔ معمول کے مطابق وہ لوگ کمرے میں چلے گئے اور ٹیپ ریکارڈ کے سامنے بیٹھ گئے۔ رات کے 11 بج رہے تھے، وہ ابھی بھی کیسٹ سن رہے تھے۔ احاطے میں لیمپ جل رہا تھا۔ مالک مکان کی بیوی سے یہ طے ہوا کہ رات کے 10 بجے تک یہ لیمپ بجھا دیا جائے گا۔ وہ بہت تند مزاج عورت تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں اعتراض نہ کرنے لگے۔ میں احاطے میں کھڑکی نگرانی کر رہی تھی کہ یکایک وہ دکھائی دی۔ وہ سیدھے فیوز کی طرف گئی اور کچھ کہے بغیر پورے گھر کی لائٹ آف کر دی۔ پھر کمرے کے دروازے پر آئی اور کہنے لگی آپ لوگ صبح تک اسی طرح بیٹھے رہیں گے اور الٹی سیدھی کیسٹیں سنتے رہیں گے۔ ہم نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ عبدالحسین نے کہا۔ آپ نظریں جھکائے ہوئے تھے اور اس عورت کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا کریں گے؟ عورت نے کہا۔ میں نے سوچا شاید وہ لیمپ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اسی لیے میں نے کہا کوئی بات نہیں، فیوز آن کر کے میں لیمپ آف کر دیتی ہوں۔ لیکن اس نے روک دیا اور کہنے لگی ہم اب اس سے زیادہ آپ کی ان حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کون سی حرکتیں؟ میں نے پوچھا۔ شاہ سے آپ کی دشمنی، اس نے جواب دیا۔ لگتا تھا میرے دل کی دھڑکنیں رک جائیں گی۔ اسے یہ باتیں کہاں سے پتہ چلیں؟ عبدالحسین نے مجھے اشارہ کیا کہ زیادہ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرے دن صبح وہ بغیر اوزار کے گھر سے باہر جانے لگے تو میں نے پوچھا کیا آج کام پر نہیں جائیں گے؟ نہیں، مکان تلاش کرنے جا رہا ہوں، اب یہ گھر ہمارے رہنے لائق نہیں ہے۔ دوپہر کو وہ گھر لوٹے تو میں نے پوچھا کیا ہوا، گھر ملا؟ ہاں۔ کہاں پر ہے؟ طلاب کی گلی میں۔ شام کے وقت ہم اپنے سامان سمیت نئے گھر میں تھے۔ زیر زمین کے اس مکان کو دیکھ کر میری چیخ نکلنے والی تھی۔ عبدالحسین یہ کیسا مکان ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ گھر کسی طالب علم کا ہے، جب تک کوئی مناسب جگہ نہیں مل جاتی ہم یہیں رہیں گے۔ انہوں نے بڑی محبت سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مکان کی تاریکی سے میں خوف زدہ تھی، مجھے رونا آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے یہ جگہ اتنی بری بھی نہیں۔ آخرکار اسی ڈراؤنے اور تاریک مکان میں ہم رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے اسی علاقے میں 40 میٹر مربع زمین خریدی اور کچھ طالب علموں کی مدد سے اس پر گھر بنانے لگے۔ بہت جلد زمین کے چاروں طرف دیوار کھڑی کر کے اس پر چھت ڈال دی گئی، لیکن ابھی پلاسٹر نہیں ہوا تھا کہ ہم اپنا سامان لے کر وہاں منتقل ہو گئے۔ یہ گھر بہت چھوٹا تھا، اس میں صرف ایک کمرہ تھا جس کے بیچ میں پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ رات کو پردے کے اس طرف ہم اور بچے رہتے تھے اور پردے کے اس طرف وہ اور ان کے دوست کام کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ کام بڑھتا گیا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ پوسٹر لوگوں میں بانٹتے اور دیواروں پر چسپاں کرتے تھے۔ انہوں نے کسی کو پیسے دے کر زاہدان سے ریوالور بھی منگوا لی۔ میں نے پوچھا اس کی کیا ضرورت ہے؟ شاید کسی موقع پر یہ کام آ جائے، انہوں نے جواب دیا۔ جب وہ پوسٹر تقسیم کرنے جاتے تو یہ تاکید کرتے تھے کہ اگر شاہ کے کارندے گھر پر آئیں تو ان سے صرف یہی کہنا کہ میرا شوہر کاریگر ہے اور مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ایک رات وہ پوسٹر تقسیم کرنے گئے تو واپس نہیں آئے۔ مجھے ایک پل سکون نہیں تھا۔ کئی بار دروازے تک گئی اور گلی میں جھانک کر دیکھا، لیکن ان کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، اب مجھے یقین ہو رہا تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ساواک کے وحشی پن کے بارے میں مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا، اسی وجہ سے میں اور پریشان تھی۔ صبح ہوئی تو ان کے دوستوں کو اطلاع دی۔ انہوں نے اطمینان دلایا کہ اب
ہم ان کو تلاش کرتے ہیں، انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اس دن کچھ پتہ نہیں چلا، کئی دن اور بھی گزر گئے۔ اب میں مایوس ہو رہی تھی کہ اچانک ایک دن وہ گھر واپس آ گئے۔ ہمارا اندازہ درست تھا، ساواک نے انہیں گرفتار کر لیا تھا اور پھر کچھ دنوں بعد خود ہی رہا کر دیا تھا۔ امام خمینی نے اپنے نئے پیغام میں عوام سے سڑکوں پر آ کر مظاہرہ کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس دن عبدالحسین کام پر نہیں گئے تھے، شاید انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ مظاہرہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے غسل شہادت کیا اور بڑے زور و شور سے جانے کے لیے تیار ہوئی۔ امام کی کیسٹیں اور آپ کے رسالے اور دوسری کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے عبدالحسین نے مجھ سے کہا، اگر مجھے آنے میں دیر ہوئی تو ان سب کو یہاں سے ہٹا دینا۔ پھر وہ خدا حافظ کر کے چلے گئے۔ لوگ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جمع ہو کر حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ دوپہر تک بری خبریں سننے کو ملتی رہیں۔ شاہ کے وحشی فوجی خون کی ہولی کھیل رہے تھے، وہ حرم کے اندر بھی فائرنگ کر رہے تھے۔ بہت سے لوگ شہید ہوئے اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں ان کے لیے پریشان تھی، خاص کر ان کی کتابوں اور کیسٹوں کے لیے۔ ایک دو دن گزر گئے لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ اب میں اس سے زیادہ ان کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فوراً امام خمینی کے رسالے کو ان کے بھائی کے گھر پہنچا دیا۔ انہوں نے آنگن کی ایک ٹائل کو ہٹا کر اس کے نیچے سے مٹی نکالی اور رسالے کو اس میں رکھ دیا، پھر اس پر پہلے کی طرح ٹائل لگا کر زمین برابر کر دی۔ اب کیسٹیں اور کتابیں بچی تھیں۔ ایک پڑوسی کا نام ذہن میں آیا، ان کا بیٹا عبدالحسین کا شاگرد تھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، اللہ پر بھروسہ کر کے یہ سامان ان کے یہاں لے جاتی ہوں، انشاءاللہ وہ مان جائیں گے۔ میری توقع کے برخلاف انہوں نے نہایت گرمجوشی سے میرا استقبال کیا اور سارا سامان اپنی تحویل میں لے کر کہنے لگے، ہم یہ چیزیں چھپا دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ 7-8 دن گزر گئے لیکن ان کی کوئی خیریت نہیں ملی۔ اس عرصے میں شاہ کے کارندے مسلسل ہمیں پریشان کرتے رہے۔ کبھی وہ آتے اور بہت اطمینان سے یہ کہتے کہ انہیں پھانسی ہو گئی اور اب ان کا جنازہ بھی نہیں ملے گا۔ کسی کی کیا مجال جو شاہ سے دشمنی مول لے۔ 10ویں دن ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، عبدالحسین مستری زندہ ہیں۔ اس کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے شک بھرے لہجے میں پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہیں؟ وکیل آباد جیل میں۔ ان کو رہا کرانے کے لیے 1 لاکھ تومان یا گھر کے کاغذات چاہیے۔ میرے چہرے پر مردنی سی چھا گئی، نہ میرے پاس اتنی بڑی رقم تھی اور نہ ہی گھر کے کاغذات۔ وہ چلا گیا۔ اب میں تھی اور ہزار طرح کے فکر و خیالات۔ میں دعا کر رہی تھی کہ کوئی راہ حل نکل آئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کے پاس جاؤں جو یہ رقم یا گھر کے کاغذات دے سکے۔ اگر کوئی اس کام کے لیے راضی بھی ہو جاتا تو ضمانت کے لیے پولیس چوکی تک ہرگز نہ جاتا۔ ہو سکتا ہے کوئی چال ہو یا… میں اس پس و پیش میں تھی کہ ایک دن دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں سر پر چادر ڈال کر دروازے پر گئی۔ کوئی انجان آدمی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ہڑبڑاہٹ میں اس نے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا، میں قیاسی ہوں، عبدالحسین مستری ہمارے گھر پر کام کر رہے تھے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ انہوں نے بات آگے بڑھائی، عبدالحسین صاحب پچھلے کئی دنوں سے کام پر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ میرا دل بیٹھ گیا۔ غم و پریشانی کی وجہ سے میں رونے ہی والی تھی۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پورا واقعہ ان سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میرے گھر کے کاغذ موجود ہیں، آج ہی میں جاتا ہوں اور انشاءاللہ انہیں قید سے رہا کرا کر لاتا ہوں۔ وہ خدا حافظ کر کے چلے گئے۔ خوشی سے میں پھولی نہیں سما رہی تھی۔ میں یہ دعا کر رہی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ صحیح سلامت گھر لوٹ آئیں۔ دوپہر کے قریب گلی سے شور و گل کی آواز سنائی دی۔ میں اپنی چھوٹی بچی کو گود میں لے کر جلدی سے گلی میں آئی۔ ہمارے پڑوس کا دکاندار مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیے سب کو مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ میں آگے بڑھی تو مجمع میں عبدالحسین پر نظر پڑی۔ میں حیرت زدہ ہو گئی۔ کیا یہ وہی کچھ دنوں پہلے والے عبدالحسین تھے؟ پہلے سے کافی کمزور نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ ان کا منہ لگتا تھا کچھ چھوٹا ہو گیا ہے۔ لوگ صلوات پر صلوات پڑھ رہے تھے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن وہ بہت اداس تھے اور کچھ بول نہیں رہے تھے۔ مجمع سے ہوتے ہوئے وہ سیدھے گھر میں داخل ہوئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گھر میں آئی۔ انہوں نے کہا، دروازہ بند کر دو۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ لگتا تھا ان کی عمر میں کئی سال کا اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ان کے دانت غائب ہیں۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے تم بہت خوش ہو کہ مٹھائی تقسیم کی گئی ہے، انہوں نے کہا۔ میں نے مٹھائی نہیں لی، میں نے جواب دیا۔ کاش میں شہید ہو گیا ہوتا، انہوں نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے۔ کچھ رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے لیکن انہوں نے سب سے صرف سلام علیک کیا اور پھر نہانے چلے گئے۔ اس دن رات تک میں نے لاکھ پوچھا کہ آپ پر کیا مصیبت پڑی ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ آہستہ آہستہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ رات کو پھر ان کے ساتھی آ گئے اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر وہ باتیں کرنے لگے۔
پھر انہوں نے اپنی داستان بیان کی۔ میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ ایک پولیس انسپکٹر نے ریوالور کی نال میری گردن پر رکھ دی اور ایک سپاہی تماچا مارتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا، بتاؤ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں نے کہا۔ پھر اس نے دوسرے سپاہی کی طرف رک کر کے کہا، دیکھو، گالی دیتے ہوئے اتنی مار کھانے کے بعد بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ پھر عاجزاً آ کر اس نے مجھے گھونسوں سے مارنا شروع کیا۔ وہ اس حساب سے مار رہا تھا کہ میرے دانت ٹوٹ جائیں۔ عبدالحسین ہنستے ہوئے ساواک کی صفاقی بیان کر رہے تھے اور میں آہستہ آہستہ رو رہی تھی۔ ان کے زیادہ تر دانت ٹوٹ چکے تھے۔ اس کے علاوہ بھی انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئی تھیں، لیکن ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا تھا اور پہلے سے زیادہ مضبوط ارادے کے ساتھ وہ اپنی جنگ کو جاری رکھنا چاہتے تھے۔ اس روز پھر مظاہرہ ہو رہا تھا۔ لوگوں نے شاہ کے فوجیوں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ عبدالحسین بھی مظاہرے میں شریک تھے۔ دوپہر ہو گئی لیکن وہ گھر نہیں آئے۔ پھر رات ہو گئی لیکن ان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اب میں پہلے کی طرح پریشان نہیں ہوتی تھی اور ان کا جیل جانا بھی میرے لیے ایک معمولی بات ہو گئی تھی۔ رات کو ان کے ساتھی میرے گھر آئے۔ اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہ پھر گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ان کے ایک ساتھی نے پوچھا، گھر میں سیمنٹ ہے؟ میں نے اسبات میں سے کھلایا اور سیمنٹ کی جگہ انہیں دکھائی۔ انہوں نے امام خمینی کے نئے پوسٹر اور آپ کے رسالوں کو سیڑھیوں کے نیچے رکھ کر اسے پلاسٹر کر دیا اور کچھ کیسٹیں اور کتابیں میرے حوالے کی تاکہ انہیں کسی صحیح جگہ پر پہنچا دوں۔ صبح سویرے سارا سامان ایک بیگ میں رکھ کر میں اس پڑوسی کے گھر گئی اور اس کی بیوی سے بولی، برونزی صاحب پھر گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اچھا، اس نے ایک خاص لہجے میں کہا، پھر کیسٹیں اور کتابیں ہیں؟ انہیں کہیں چھپا دیں؟ میں نے بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اب میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے، اس نے منمناتے ہوئے جواب دیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھ پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میرے شوہر گھر پر نہیں ہے اور مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ میں فوراً گھر واپس آئی۔ میں پریشان تھی کہ ان سب کا کیا کروں۔ آخرکار میں نے اپنے آپ سے کہا، اللہ پر بھروسہ کر کے انہیں یہیں چھپا دیتی ہوں۔ عبدالحسین کو تو شہادت کا بڑا شوق ہے۔ اگر یہ چیزیں پولیس نے برآمد کر لیں تو ان کا یہ شوق پورا ہو جائے گا۔ گھر میں کچھ قالین تھے، بعض کیسٹوں کو ان میں چھپا دیا، بعض اہم کیسٹوں کو تکیہ کے اندر روئیوں کے بیچ میں ڈال دیا، کتابوں کو تہہ خانے میں پتیلی کے اندر رکھ دیا۔ اب میں ساواک کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حسن، مہدی، حسین اور چھوٹی بیٹی سب میرے پاس ہی تھے۔ اچانک وہ لوگ دیواروں پر سے گھر میں کود گئے۔ میرا بڑا بیٹا حسن اس زمانے میں 7 یا 8 سال سے زیادہ کا نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ 2-3 سپاہی جوتوں سمیت کمرے میں گھس آئے۔ میں اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلی تو ایک سپاہی اپنی بندوق سے میری طرف نشانے لگاتے ہوئے چلایا، خبردار، اپنی جگہ سے ہلنا مت، جہاں ہو وہیں بیٹھی رہو۔ پھر وہ گھر کی تلاشی لینے لگے۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ خود مجھے راستہ دکھلا رہا ہو۔ کیسٹوں سے بڑی تکیے کو اپنے پیروں پر رکھ کر میں نے بیٹی کو اس پر لٹا دیا۔ کبھی کبھی کنکھیوں سے قالین کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی۔ بس قالینوں کو پلٹنے کی دیر تھی اور پھر ساری کیسٹیں سامنے آ جاتی۔ میں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں متوسل ہوئی۔ مولا نے بھی جیسے انہیں اندھا کر دیا، جیسے انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ گھر میں قالین بھی ہے۔ اس کی طرف وہ لوگ گئے ہی نہیں۔ لوگوں نے بہت تلاش کیا لیکن کچھ نہیں ملا۔ آخرکار مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ غیاثی صاحب نے ایک بار پھر گھر کے کاغذات جمع کر کے انہیں رہا کروایا۔ پھر وہ رضائی صاحب اور 2-3 طالب علموں کے ساتھ گھر آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیسٹوں کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے کہا، ذرا قالین تو ہٹائیے۔ انہوں نے قالین ہٹایا تو کیسٹوں کو دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ آپ نے تعجب سے پوچھا، یعنی ساواک کی نظر ان پر نہیں پڑی؟ اگر نظر پڑی ہوتی تو وہ سب لے جاتے اور آپ کی تمنا بھی پوری ہو جاتی۔ وہ ہنسنے لگے۔ پھر کچھ خاص کیسٹوں کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے کہا، آپ خود تلاش کیجیے۔ انہوں نے تھوڑی دیر ادھر ادھر تلاش کیا لیکن کچھ ہاتھ نہیں لگا تو کہنے لگے، پریشان نہ کرو بیگم، کیسٹیں کہاں ہیں؟ لاؤ، انہیں سننا ہے۔ میں وہ تکیہ لے کر آئی اور کیسٹوں کو اس میں سے نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا، یعنی ساواک کی نظر ان چیزوں پر نہیں پڑی؟ اس سے زیادہ اہم چیزیں تو تہہ خانے میں ہیں۔ میں نے کہا۔ انہوں نے کتابوں کو پتیلی میں سے نکالتے ہوئے دیکھا تو تعجب سے انگشتیں بتندہ رہ گئے۔ عبدالحسین کے رہا ہونے کے کچھ دنوں بعد امام خمینی پیرس سے تہران تشریف لائے اور بہمن ماہ کی 22 تاریخ 11 فروری 1979 کو انقلاب کامیاب ہو گیا۔ اسی زمانے میں وہ غیاثی صاحب کے ساتھ ان کے گھر کے کاغذات لینے گئے۔ یہ کاغذات تہران روانہ کر دیے گئے تھے، لہذا وہ بھی تہران گئے اور کاغذات لے کر آئے۔
اس کے ساتھ کچھ اور کاغذات بھی تھے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے ان کاغذات کو میرے حوالے کر دیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میری پھانسی کا حکم نامہ ہے، انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ تعجب سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب ان کی فائل تہران بھیجی گئی تو جرم سنگین ہونے کی بنا پر انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ میں نے اس حکم نامے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ امام خمینی پیرس سے آ گئے اور انقلاب کامیاب ہو گیا، ورنہ چند دنوں بعد عبدالحسین کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔